السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ 100,000 شکر ہے اس پاک پروردگار عالم کی ذات کا جس نے کم از کم نئے سال میں کوئی ایک اچھی خبر تو ہمیں سننے کا موقع عطا کیا۔ کرنسی اسمگلنگ کیس کی مبینہ نامزد ملزمہ وہ جو نہیں تھی اپنی خوبصورت ایان علی صاحبہ، محترمہ آنسا ایان علی صاحبہ، وہ جو $5 لاکھ لے جاتے ہوئے بیرون ملک پکڑی گئی تھیں، انہوں نے رولز رائس خرید لیے۔ شکر ہے پروردگار کا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے بھی اس طرح کے لائٹ موضوعات ذرا ملیں، میں بھی کم از کم کچھ اپنی جوہر جو ہے وہ عوام پاکستان پر ظاہر کروں، منکشف کروں۔ بلا وجہ میرا بھی چیخ چلا کر کے جو گلا چل جاتا ہے، ہلکے پھلکے موضوعات ملیں گے تو بات کرنے میں آسانی رہے گی۔ رولز رائس کی خواہش تھی محترمہ آنسا ایان علی صاحبہ کو۔ اتنی مرتبہ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے اتنی مرتبہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا یار یہ عورتوں کی مولانا طارق جمیل کا کوئی ٹویٹ ہے، عورتوں کی، ذرا غور فرمائیے گا۔ کہتی ہیں سنس چائلڈہڈ آئی آلویز وشڈ ٹو اون اے رولز رائس، ماشاء اللہ، الحمدللہ، ہیئر آئی ایم ٹوڈے اوننگ ون، الحمدللہ، اللہ Almighty for what I was, what I am and what I will be. Everybody knows what you were. Everybody knows what you are. سب کو پتا ہے کہ آپ نے کس محنت شاقہ سے، انورٹڈ کاماز میں سمجھیے گا محنت شاقہ کو، کتنے خون پسینے کی کمائی ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ پسینے کی گارنٹی تو کم از کم لی جا سکتی ہے کہ پسینہ تو ضرور شامل رہا ہوگا اس میں۔ مطلب غضب خدا کا $5 لاکھ اسمگلنگ کرنے والی ملزمہ، جس کو پاکستان میں کسی کا باپ بھی نہ سزا دے سکتا تھا اور نہ سزا دے سکتا ہے اور نہ آئندہ سزا دے سکے گا، اگر اس نے رولز رائس خرید لی تو اس میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کی کیا بات ہے؟ اگر کوئی چور اچھی جگہ پہ ڈاکہ مارنے میں یا چوری کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو کیا وہ نفل پڑے گا دریا کے کنارے کہ یا اللہ تیرا احسان کہ تو نے آج بھی مجھے ڈاکے کی سہولت بہم پہنچائی؟ او بھائی، رولز رائس دھنیا پودینے کی چٹنی کے ساتھ روٹی اور پیاز کے ساتھ روٹی کھانا اس وقت ایک عام آدمی کے لیے جو محنت کی کمائی کھا رہا ہے اس کے لیے مشکل ہے۔ رولز رائس۔ پاکستان میں کتنی ماڈل گرلز ہیں، پاکستان میں کتنی فلمی اداکارہ ہیں، وہ بیچاری پرائیویٹ فنکشن کر کے اپنی جوانیاں بھگتاتی ہیں، اللہ معاف کرے۔ کوئی سیاستدان کسی کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو چلو ٹھیک ہے، اس کی تھوڑی بہت کوئی پینشن کا آسرا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی تاحیات تو نہیں ہوتی ہے، وہ بھی خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے، دنیا جانتی ہے۔ مطلب اس میں تو دونوں شامل، اس میں بھی دونوں شامل ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے اپنے ان لوگوں کا شکریہ ادا کریں جن کی کنٹریبیوشن سے کم از کم یہ سارے معاملات ہوئے۔ ہاں رہ گئے عوام پاکستان، تو عوام پاکستان مہنگائی، افلاس، کساد بازاری کے مارے ہوئے عوام اس خبر کو پا کے خوشی سے جھوم اٹھے ہیں۔ انہوں نے سرکاری اور وفاقی اور صوبائی دونوں سطحوں پر شنید ہے کہ حکومت سے ایک روزہ تعطیل کا جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے کہ چلو کم از کم ہمارے ٹیکس کی کمائی سے ہماری جیب پر جو سرکاری ڈاکہ مارا جاتا ہے اس کا کچھ تو جو ہے وہ پھل ملا، کسی کو کوئی نعمت، کوئی راحت تو میسر آئی۔ ایان علی کا کیس بڑا دلچسپ ہے، ایان علی کا کیس بڑا دلچسپ ہے، میں اس کیس پر بھی آتا ہوں، لیکن میں پہلے ان کا پوسٹ مارٹم کر لوں۔ اس میں انہوں نے جتنی مرتبہ اللہ رب العزت کے نام نامی کو استعمال کیا ہے، بلکہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ استحصال کیا ہے، مجھے وہ بڑا ناگوار گزری ہے۔ کہتی ہیں only Allah Almighty has the power to give or take anything. My friends, ماشاء اللہ، الحمدللہ، پھر اللہ۔ اچھا، اگر اللہ رب العزت، ہم سب کا ایمان ہے، سب کا ہونا بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہی وہ واحد سپریم پاور ہے جو لوگوں کو کچھ دینے کی قدرت رکھتی ہے، تو پھر آپ نے اللہ رب العزت پر تکیہ کیوں کرنا کیا خاتون؟ آپ نے بھی پیور ماڈلنگ کے ذریعے، تو آپ سمجھ رہی ہوں گی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ مطلب پاکستان کی اتنی بڑی سیاسی جماعت، پاکستان کے اتنی بڑی شخصیت، اس کا اتنا بڑا نامزد کردہ وکیل، وہ فری پھوکٹ میں آپ کا کیس لڑ رہا تھا۔ مطلب اندھی لگی ہے۔ اس وقت پیپلز پارٹی کے سابق صدر
फैसल रजा आबदी मेरे प्रोग्राम में आए थे, तो मैंने उनसे इस हवाले से एक सवाल पूछा, हालांकि पीपल्स पार्टी का इसमें क्या लेने देना है, बरसबील तस्करा जिक्र हो रहा है तो बता रहा हूं। मैंने ऑन एयर उनसे पूछा कि अयान अली का जिक्र आया है तो वो मॉडलिंग कर करके उन्होंने जो है वो इतनी मेहनत कर करके और ये मकाम हासिल किया है, कुछ इसी किस्म की गुफ्तगू रही थी। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है, लेकिन वो खिसिया रहे थे, वो चाह रहे थे कि मैं इस जिक्र को जो है वो गोल कर जाऊं। हालांकि उस वक्त तक रावी यानी रावी जिसका नाम फैसल रजा आबदी था उस वक्त, वो पीपल्स पार्टी को दागे मफारकत दे चुका था, लेकिन फिर भी पर जल रहे थे। हालांकि इसमें अयान अली से पीपल्स पार्टी का क्या ताल्लुक दुनिया जानती है, दुनिया जानती है। पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, अवाम को रिप्रेजेंट करती है, उसका क्या लेने देना अयान अली से, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या गलत फहमियां बहरहाल लोगों को हैं। अच्छा, कहती हैं कि अल्लाह अकबर, कौन कहता है कि ख्वाब पूरे नहीं होते? अगर आपकी नीयत और दिल साफ हो और आप मेहनती हो तो अल्लाह आपको मेहनत भी कहां जाके की है आपने, मतलब खुदा का खौफ करें मैडम। आपने जिस किस्म की मेहनत की है उस किस्म की मेहनत एक और शख्सियत ने की है, खैर से वजीर है आजकल, समझ रही ना आप। ट्रक के अड्डे पे इस तरह के लोग मारे मारे फिरते हैं और क्या मिलता है, शायद मतलब आप समझ नहीं होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और खुदा ना खास्ता मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जिसका कोई जुबानी पहलू निकलता हो, मैं तो एक आम बात कर रहा हूं। एक गुलकार जो 5 स्टार होटल में गाता है, एक गुलकार जो सड़क पे खड़े होकर गा रहा होता है, दोनों में फर्क होता है ना। एक डांसर जो सड़क पे डांस करे, एक डांसर जो प्राइवेट महफिलों में बाकायदा, आप समझ रही होंगी, दोनों के मामलात में फर्क हो जाता है ना। लेकिन अगर कोई ट्रक के अड्डे पे रात भर रक्स करता रहे, दिन भर रक्स करता रहे, तो उसको क्या मिलेगा? हफ्ते भर में, महीने भर में भी उसको इतना कुछ नहीं मिलेगा जितना वो प्राइवेट महफिलों वाला हिसाब किताब कर देगा। तो इसमें नीयत और दिल साफ, और उसमें अल्लाह ताला कहां से आ गया भाई? अल्लाह ताला आपको तमाम चीजें अदा करता है, तो अल्लाह ताला ने थोड़ी उसको डांस करने के लिए कहा था, वो तो उसकी अपने अंदर की, अल्लाह माफ करे माज़अल्लाह, जाती कमीनगी और हिर्स थी जिसने उसको, और इसको मेहनत थोड़ी कहते हैं, मेहनत तो सनी लियोन भी करती थी, वो जिस तरह से मेहनत करती थी और उसमें पसीना तो उसका भी बहुत निकला है, तो वो मेहनत की कमाई मैडम मतलब आप इस तरह की बातें करेंगी तो फिर कौन आएगा? जरा समझें। आगे क्या फरमाती हैं, आगे भी एक और ट्वीट है, आगे एक और ट्वीट शेयर किया उन्होंने, क्या लिखती हैं जरा सुनिए जी। लिखती हैं, टाइम टू राइड एंड डबल चेक माई अपकमिंग 7 ट्रैक्स इन वन ऑफ माई फेवरेट ओल्डेस्ट लैम्बो। यानी पुरानी लैम्बोर्गिनी में बैठकर अपने 7 नए गाने सुनने और सैर पर जाने का वक्त हुआ जाता है। 7 नए गाने सुनना समझ में आता है, आप 27 भी सुन सकती हैं, लेकिन पुरानी लैम्बोर्गिनी, अबे यार यहां तो पुरानी भी बहुत भारी पड़ेगी भाई, ये भी खून पसीने की कमाई की लग रही है मुझे। चलो खून ना सही, पसीने की तो होगी। लैम्बोर्गिनी FX मिल जाए एक आम आदमी को, वो कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र। लैम्बोर्गिनी हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम तो उसका ख्वाब भी नहीं देख सकते। एक आम मॉडल गर्ल को तो उसका ख्वाब भी नहीं आता, उसकी तो पेमेंट ही फंसी रहती है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी उसको इतना चक्कर लगवाती हैं अगर वो मेहनत इन्वर्टेड कॉमास में करने पर राजी ना हो जाए। मतलब आप समझें फिर मामलात हो जाते हैं। अयान अली का केस बड़ा दिलचस्प है। लोगों ने इन पर इल्जाम लगा दिया कि जी $5 लाख और फलाना और ठिकाना, और इस तरह की खबरें जो है वो मीडिया में, जैसे कि इस खबर में भी लिखा है कि जी करेंसी स्मगलिंग केस में जमानत पर रिहा पाकिस्तान की मॉडल। ये जमानत पर रिहा थी, उस दौरान में ये जो कुछ पहन करके अपीयर हुआ करती थी, तमाम पुलिस वालों के और देखने वालों के दिल धड़क रहे हुआ करते थे, धड़ धड़ की आवाजें आती थी खाली ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में से भी। अल्लाह माफ करे माज़अल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार। ये 2 आतिशा शराब जिसका नाम किसी ने सही अयान अली रखा है, जिसको किसी ने सही रखा हुआ था का मतलब यह कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जहां ये मॉडलिंग करती थी वहां ये मॉडल गर्ल की नौकरी कर रही थी, और जाहिर है या कॉन्ट्रैक्ट थी गालिबन। जितने बड़े बड़े कमर्शियल्स इनके क्रेडिट पे हैं, मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूं, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी प्लीज। ये इनको जिसने गिरफ्तार किया था वो बेचारा पार्सल हो गया, वो बेचारा तो पार्सल हुआ सो हुआ, हुकूमत पाकिस्तान ने उस वक्त आंखें बंद कर ली। मैं पुराने चैनल पे प्रोग्राम कर करके थक गया, वो जो इतना बौना सा था, वो माइकल जैक्सन का चश्मा पहन करके लोगों को इंसाफ की फराहमी के नाम पर वो अपनी मीडिया कवरेज के हुसूल की लालच में मरा गया। वो बेहया आदमी, वो जो जाकर के कभी किसी जगह छापा मारता था, कभी किसी जगह छापा मारता था,
جس نے ایک عجیب پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا سیاستدان، اور اس سے پہلے ایک کانا تھا، ان دونوں جتنا بڑا سیاستدان نہیں آیا پاکستان میں. خیر پاکستان انڈیا ہر جگہ سیم ہی کہانی ہے، جس کو گانا نہیں آتا وہ سب سے بڑا گلوکار ہوتا ہے، جس کو کرکٹ کھیلنے کی تمیز نہیں وہ پاکستان یا بھارت یا پتہ نہیں کون سی ٹیم کا کپتان ہوتا ہے. اور جب سب کاموں سے فراغت ہو جاتی ہے الحمدللہ تو اس کے بعد پھر جا کر کے چلے میں بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو اب جو ہے وہ گنگا نہا لیں. مطلب حیرت ہوتی ہے مجھے خدا کی قسم یہاں کا چلن دیکھ کر کے. وہ بیچارہ افسر جس نے اس کو گرفتار کیا تھا اس کو خاموشی سے پارسل کرا دیا گیا، اس کی موت پر بھی کسی نے کوئی شور شرابہ نہیں کیا، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ اس کا مرنا بیچارے گا کسی کی زندگی کے لیے، ایان علی کی صحت کے لیے کتنا ضروری تھا. اس شہید کی پھول سی بچی، اس نے اس وقت کے بونے کو، وہ مائیکل جیکسن، وہ ادھا، وہ اتنا بڑا سا جو ڈیم بنانے والا بابا تھا جس کا کام ڈیم بنانا تو نہیں تھا بے حیا کا، اور اس سے بڑے بڑے یہاں جتنے بے حیا ہیں انہوں نے اس کو چھوڑ کر کے بھی رکھا اور ابھی بھی رکھا ہوا ہے، اور آج کل بھی وہ ٹھیک ٹھاک ٹناٹن جس کو کہتے ہیں وہ پیسوں کی گنگا میں نہا رہا ہے. تو اس پھول سی بچی کے میں نے خطوط، جو اس نے 2 خطوط لکھے تھے اس وقت کے اس فرعون کو، میں نے اس کا نام لے کر کے دست بستہ التماس تک کی کہ بھائی اس بچی کو تھوڑا انصاف دے دو. اس کو اسکول میں بچیاں پوچھتی ہیں سوال کہ تمہارے والد کہاں ہیں، اس بچی کا خط اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے آنسو رک نہیں سکتے آپ کے آنسو. لیکن جہاں کسی ایان علی کا کسی ایک بڑی ہستی، مقتدر ہستی کے پہلو میں ہونا ضروری ہے، اس کی دل بستگی کے لیے، اس کی انٹرٹینمنٹ کے لیے، کیونکہ وہ ایک بڑی ہستی بہت ساری بڑی ہستیوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، تو پھر کیوں نہ ایان علی کو سیو کرتے ہوئے کسی ایک سچے ایماندار آدمی کو پارسل کروا دیا جائے. ایماندار آدمی تو ہوتا ہی پارسل کرنے کے لیے، پہلے نہیں ہوتے تھے کیا بوریوں میں؟ ٹھیک ہے اب بوریاں نہیں ہیں تو اب ایسے ہی صحیح. وہ ایک سپریم کورٹ کا رجسٹرار، وہ جو عدلیہ بحالی تحریک میں جس نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا تھا، وہ حماد نام تھا، میرے خیال ہے حماد نام تھا ان کا، وہ کہاں جا کر کے اس نے میڈیا کوریج لی، وہاں جا کر کے تھوڑی بہت فاتح خانی کی، خوبصورت باتیں کی اور اس کے بعد دفع ہو گیا. کچھ نہیں، کوئی انصاف کچھ نہیں. اس کو ثابت کر دیا گیا کہ جی یہ خودکشی ہی ہے، چاہے وہ قتل ہو، جس کو کہتے ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ. لیکن بہرحال ہم کیوں ان سب باتوں پہ آج اپنا وقت خراب کر رہے ہیں. لائٹ گفتگو. خوشی کی خبر یہ ہے میرے پاکستانیوں کہ دیکھو ایان علی جیسی نیک خاتون نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر محنت کی جائے اور صحیح وقت پر کی جائے، آپ 9 to 5 محنت کر کے کیا پائیں گے؟ کدو. وہ دیکھیں آپ کسی اور شفٹ میں محنت کر کے کیا سے کیا پا گیا ہے راوی. میں خدا نہ خواستہ کسی کی جانب نہ اشارہ کر رہا ہوں، نہ کوئی تذکرہ مقصود ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن بہرحال محنت کا یہ نسخہ میں سمجھ پایا ہوں اور اب میں یہ جان پایا ہوں کہ کیوں کر نام نہاد سیکولر جمہوریہ مودی جیسے بدذات، بے غیرت، بے حیا، بے شرم اور گجرات کے قاتل اس کے دیش میں کیوں کر ایک آبرو باختہ سنی لیون نامی، ظاہر ہے اس نے بھی بڑی محنت کی اس شعبے میں، دن رات ڈبل شفٹوں میں چلتی تھی وہ تو اس کو لا کر کے اور انہوں نے اپنی فلم انڈسٹری میں بالی ووڈ میں جگہ دی ہے تاکہ وہ اور محنت، آپ سمجھ رہے ہیں، کرے، اور جس کے ساتھ کرے پھر اس کو بھی محنت کا کتنا اجر ملے گا اور کتنے خطیر سرمائے کے بعد ملے گا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. بہرحال دل چھوٹا نہ کریں اور محنت کریں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.